السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز کے اندر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس پر جو شریعت نے سجدہ سہو کر نماز کو مکمل کرنے کا ایک آسان طریقہ بتایا ہے، اس سے متعلق مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ عموماً کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے مسجدوں میں یا جماعت کے ساتھ کہیں پر نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت میں کہ امام صاحب میں یعنی نماز پڑھانے والے صاحب میں اور مقتدیوں میں یعنی نماز پڑھنے والے لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے کہ نماز مکمل ہوئی یا نہیں، یعنی رکعت کوئی چھوٹ گئی ہے یا نماز مکمل ہو گئی ہے، ایسا ہو جاتا ہے کبھی۔ آپ نے لطیفہ بھی سنا ہوگا وہ کہ ایسے ہی کسی امام صاحب اور مصلیوں کے درمیان میں اختلاف ہوا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ رکعتیں مکمل ہو گئی اور مصلی کہہ رہے ہیں کہ مکمل نہیں ہوئی۔ تو وہاں پر امام صاحب نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے کہ رکعتیں مکمل نہیں ہوئی؟ تو ایک صاحب نے دھڑلے سے جواب دیا کہ میں دلیل دیتا ہوں۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں، میری 4 دکانیں ہیں اور 4 دکانوں میں سے ہر دکان کا حساب میں ہر ایک رکعت میں کرتا ہوں، اور یہ 4 رکعت والی نماز تھی، تو ابھی تک میرے صرف 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے 3 رکعتوں میں، اور ایک دکان کا حساب باقی ہے، اس لیے 1 رکعت ابھی باقی رہ گئی ہے۔ خیر، یہ بات ایک لطیفے کے طور پر پیش آتی ہے، ویسے آج کل ہمارا حال خود ایسا ہی ہو چکا ہے کہ ہم ہر رکعت میں کہیں نہ کہیں گم ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی نمازوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو خیر، ایسا مسئلہ، ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء نے اس کی 4 صورتیں بتائی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے کہ کوئی رکعت کم ہو گئی ہے، تو اب وہاں پر 2 گروپس ہو گئے ہیں، یعنی ایک امام صاحب ہیں اور ایک مقتدی ہیں۔ مقتدی یہ کہتے ہیں کہ کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے، اور امام صاحب کا اگر یقین یہ ہے کہ نہیں نماز مکمل ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں امام صاحب ہی کی رائے پر عمل کرتے ہوئے نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، یعنی نماز کو دہرایا نہیں جائے گا۔ یہ پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ مصلی کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے اس کے اندر کوئی رکعت ابھی رہ گئی ہے، اور کچھ مصلی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نماز مکمل ہو چکی ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ امام صاحب پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں کوئی رکعت کم رہ گئی ہے، یہ مصلی بول رہے ہیں اور وہ پھر سے نماز کو پڑھانا چاہیں، تو وہ ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے نماز کو پڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر ان کا رجحان یہ ہو کہ نہیں نماز مکمل ہو گئی ہے، جیسے کہ دوسرے لوگ بول رہے ہیں گروپ، تو ان کی بات پر بھی عمل کرتے ہوئے وہ نماز کا اعادہ ان کے لیے کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسری صورت کے اندر امام صاحب پر مسئلہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کن لوگوں کی بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس پر وہ عمل کر لیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب کو خود یہ یقین ہو چکا ہے کہ نہیں کوئی 1 رکعت باقی رہ گئی ہے، تو اب یہاں پر امام صاحب پر نماز کا لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن پیچھے پڑھنے والے مصلیوں میں سے اگر کسی ایک بندے نے یہ کہا کہ نہیں نماز پہلی جو پڑھائی گئی تھی وہ مکمل ہوئی تھی، تو اس بندے کو اختیار ہوگا کہ وہ اس دوسری نماز میں شریک رہیں یا نہ رہیں، چونکہ اس کا اپنا یقین ہے۔ لیکن امام صاحب کے لیے تو اب چونکہ یقین ہو چکا تھا کہ کوئی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، اس لیے اس نماز کو دہرانا ضروری ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ امام صاحب کو شک ہے کہ نماز 3 رکعت ہوئی ہے یا 4 رکعت۔ اب یہ نماز کے مکمل ہونے کا بھی یقین نہیں ہے اور نماز کے 1 رکعت چھوٹنے کا بھی یقین نہیں ہے، بلکہ اب اس میں شک ہے۔ تو اور ایک مصلیوں میں سے کچھ افراد وہ بول رہے ہیں کہ نہیں نماز کی کچھ رکعت رہ گئی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے امام صاحب کو نماز کا لوٹانا ضروری ہو جائے گا۔ گویا یہ 4 صورتیں ہیں جو کبھی کبھی پیش آ جاتی ہیں، اس لیے ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں فتح در مختار والیوم نمبر 2 پیج نمبر 492 پر۔ اسی سے جڑا ہوا اور ایک مسئلہ ہے کہ وطر کی رکعتوں میں اگر شک پیدا ہو جائے، وطر کی رکعت یعنی کبھی وطر ہم جو ہے انفرادی بھی پڑھتے ہیں، احناف کے ہاں جو ہے عام دنوں میں انفرادی پڑھتے ہیں، اور رمضان میں جماعت کے ساتھ وطر کی نماز ہوتی ہے۔
تو وطر کی دوسری اور تیسری رکعت میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت، تو کیا کریں؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایسا شک پیدا ہو جائے تو دوسری رکعت ہی کے اندر جو ہے دعائے قنوت پڑھ لے اور قائد اولا کر لے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر سے سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھ کر پھر سے دعائے قنوت پڑھ کے اخیر میں سجدہ سہو کر لے، تو یہ اس صورت میں وہ نماز جو ہے صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ مسائل، اس مسئلے کو ہم دیکھ سکتے ہیں در مختار والیوم نمبر 2 پیج نمبر 492 پر۔ تو یہ وہ مسائل تھے سجدہ سہو سے متعلق جس کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے، چونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کب سجدہ سہو کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو معلوم بھی نہیں ہے کہ نماز میں واجب کے چھوٹنے پر یا فرض کی تاخیر پر یا فرض کے مقرر ہونے پر یا فرض کو پہلے یا اخیر میں کرنے پر سجدہ سہو ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا کرم ہے کہ علماء، جاننے والے لوگ، دین کو سمجھنے والے لوگ، دین کو جاننے والے لوگ ہر جگہ میسر ہیں، ان سے مسائل سیکھیں۔ زندگی کا حصہ ہے، ضروری ہے، زندگی دی ہی گئی ہے عبادت کے لیے، اور عبادت ہی نہیں کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ زندگی نہیں ہے، اور ایسی زندگی کی اللہ کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بڑا سخت اللہ کی پکڑ ہونے والی ہے۔ اس لیے ہمیں ان مسائل کو جاننا چاہیے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز سجدہ سہو سے متعلق ہم نے کئی ویڈیوز، تقریباً 10 ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں، تو اسے خود آپ بھی دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، مسائل کو معلوم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔